حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا قیامت کو تو پوچھتے ہو، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یہی سوال دوستو ہم بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، علماء سے بھی پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اسی طریقے سے اس شخص نے بھی اللہ کے حبیب سے سوال کیا، رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کو تو انتظار میں ہو، موت کے انتظار میں ہو، تیاری کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ اعمال تو یقیناً وہ کرتے ہی ہوں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں تو ان کے ہاں بھی چلتی ہیں، اس کے بغیر کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی بہت بڑے بڑے عمل، بس یہی دل میں ہے کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ آپ نے جب یہ اس کی بات سنی، ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات پیغمبر سے سنی کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے، ہمیں اس بات سے اتنی خوشی ہوئی، اس سے پہلے کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، اپنا مال اور جان ان پہ لٹا دیتے تھے۔ اس لیے وہ کہتے تھے دنیا میں تو ساتھ ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے درجات بہت اعلیٰ، اور صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کے اس درد کو سمجھ لیا اور اس کا علاج بتلا دیا کہ محبت جس کے ساتھ کرو گے تم اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگے۔ اگر تمہاری محبت میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اس بات سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کسی اور بات سے ہمیں کوئی خوشی اتنی نہیں ہوئی۔ اور پھر فرمایا حضرت انس نے کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے اور آقا دو جہاں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے ان تینوں کے ساتھ اٹھائے گا اور رکھے گا۔ ان دونوں حدیث کے واقعات سے دوستو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس فوتگی کے موقع پر چونکہ دعا کے لیے ہم جمع ہیں، حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی دعا کے لیے، اور ان کی اہلیہ مرحومہ، ابھی ان کے بیٹے توسیع بتا رہے تھے تقریباً 35 سال کا عرصہ پارے گا، اتنا عرصہ ہو گیا ان کو، ان کے دعا کے لیے چونکہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ان کے دعا کے موقع پر یہ انسان سوچ لے کہ جہاں پر حاجی صاحب تشریف لے کر گئے، ان کی اہلیہ تشریف لے کر گئی، وہاں پر ہم نے بھی، یہ جتنے بھی اس کمرے سے لے کر یہاں تک ہیں، ہم سب نے باری باری وہیں جانا ہے جہاں پر حاجی صاحب رحمہ اللہ گئے ہیں۔ جب اس بات کا ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہاں ہم نے بھی جانا ہے، تو پھر دوستو اس دنیا میں نفرتیں کس بات کی؟ بات سمجھ میں آئی جو میں نے واقعات سنائے؟ پھر اس دنیا میں ایک دوسرے سے نفرتیں کس بات کی؟ پھر ایک دوسرے کے ساتھ حسد کس بات کا؟ پھر دل و دماغ کے اندر یہ تکبرانہ مزاج کس بات کا؟ اپنے مال پہ غرور کس بات کا؟ اپنے بنگلے اور کوٹھی پہ غرور کس بات کا؟ اپنے بزنس اور اپنے دیگر بہت ساری جو چیزیں موجود ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس پر تکبر اور غرور کس بات کا؟ جب ہم سب نے وہاں پر جانا ہے تو کیوں نہ انسان پہلے سے اس کی تیاری کرے
اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک محبت کی فضا کو قائم کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ آج آپ اس حضرت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ محبت ان کے ساتھ آپ کی تھی تو آپ یہاں پر تشریف لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی محبتیں بانٹنے والے تھے، اور جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کی محبت آج آپ کو کھینچ کر یہاں پر لے کر آئی۔ تو اس عارضی اور فانی دنیا، اس پر بھی ایمان ہے، موت پر بھی ایمان ہے، موت پر اٹھنے پر بھی ایمان ہے۔ تو پھر یہ جب اتنی عارضی اور فانی قسم کی دنیا ہے تو دلوں میں چپقلشیں، دلوں میں ناراضگیاں، دلوں میں فتور، اور ایک دوسرے کے لیے نفرت آمیز کلمات، اور ایک دوسرے سے بغاوت، اور ایک دوسرے سے سلام اور کلام کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نہیں دوستو، اس چیز کو ختم کر کے معاشرے میں محبت کی فضا کو قائم کرنا ہے اور دلوں سے نفرتیں دور کرنی ہے، اس لیے کہ موت ہمارے سر پہ ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے موت، یہ بہن اور بھائیوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی